بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد علی مغل ہے اور میں پچھلے 30 سال سے پاکستانی معاشرے میں تعلیم اور تربیت کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میرا تعلق سیاست سے نہیں ہے اور دائیں بازو یا بائیں بازو، میں ان دونوں کی جانب نمائندگی نہیں کرتا۔ ہاں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستانی معاشرہ جو ہے، پاکستانی سماج، میں دراصل اس کا نمائندہ ہوں۔ یعنی اگر آپ عوام، پاکستانی معاشرہ، پاکستانی سماج کو ایک فرد کی حیثیت یا ایک ادارے کی حیثیت سے دیکھیں تو میں خود کو اس سماج کا، اس معاشرے کا نمائندہ تصور کرتا ہوں، اور اس کی دکھ کو، اس کے مسائل کو اور اس کی مشکلات کو زبان دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال انتہائی ناگفتہ بہ ہے، مسائل کا انبار ہے۔ کسی بھی شعبے کو اٹھا لیں، ہر شعبے کے اندر مسائل اور پرابلمز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسائل اور پرابلمز کا حل کیا ہے؟ بطور اہل علم یا بطور استاد میں بھی اس بارے میں بہت ساری باتیں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، اور یقیناً میری طرح آپ بھی بے شمار باتیں، بے شمار حل تجویز کرتے ہوں گے۔ میری نظر میں اس سماج کی بہتری کے یا اس معاشرے کی بہتری کے یا پاکستانی نظام کی بہتری کے تین وہ طریقے ہیں۔ تین چیزیں اگر ہم کریں تو ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان بہتری کی جانب قدم بڑھا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے رول آف لا، یعنی قانون کی حکمرانی۔ ہمیں اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہوگی۔ سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہوں، جو بھی قانون ہے وہ سب پر اپلائی ہوتا ہو۔ ایسا نہیں کہ جو مالدار ہیں یا جو با اختیار ہیں، قانون ان کو اجازت دے کہ وہ جو چاہے کریں، اور جو لوگ غریب ہیں، بے اختیار ہیں، ان کو قانون گردن سے دبوچ لے۔ یہ مسئلہ ہمارے ملک میں بہت بڑا ہے۔ اس مسئلے کے حل یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ قانون کی حکمرانی قائم ہوئے بغیر ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو پہلا جو کام کرنا ہوگا وہ قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ دوسرا جو کام ہمیں کرنا ہوگا اس سماج کی بہتری کے لیے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو ہم اپنی جاری و ساری کریں اپنے سماج میں۔ یعنی جو جمہوری اقدار ہیں اس کو ہم رائج کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اچھا جی، جمہوری اقدار سے کیا مراد ہے؟ جمہوری اقدار کا مطلب سب انسان برابر ہیں، یہ ہم رائج کریں، اور تقریر کی آزادی ہو، تحریر کی آزادی ہو، ہر فرد کو ووٹ کا حق ہو، وہ اپنے ووٹ اور اپنے اظہار سے، ووٹ کے اظہار سے اپنے حکمران کا انتخاب کر سکتا ہو۔ اسی طرح سے جو سیاسی ادارے ہیں جو سماج کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، ان اداروں کو قائم کرنے کی ہر فرد کو حق اور ہر فرد کو اس کو آسانی مہیا کی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں جمہوری اقدار۔ خواتین کے ساتھ بھی برابری کا سلوک ہو، بچوں اور بوڑھوں کو ادب اور احترام کے لیے اقدار موجود ہوں، ان سب کو مجموعی طور پر ہم کہتے ہیں جمہوری اقدار۔ ڈیموکریٹک ویلیوز ہمیں قائم کرنا یا جاری کرنا اس سوسائٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور تیسری ڈائریکشن جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، جدوجہد کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہ ہے دراصل غربت کا خاتمہ۔
ہمیں کچھ اس طرح کے طریقے اختیار کرنے ہوں گے مائکرو لیول پر بھی اور ساتھ ساتھ میکرو لیول پر بھی، کہ لوگوں کو غربت سے باہر نکالا جائے، ان کو روزی روٹی آسانی سے مہیا ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ خوشحالی کی جانب بڑھیں تو پھر وہ قوم کی خدمت، پاکستان کی خدمت، اپنے تخلیقی صلاحیتوں کا اضافہ، ادبی سرگرمیاں، یہ سب جاری و ساری اسی وقت ہوتی ہیں جب قوم، عوام غربت سے باہر آتی ہے۔ تو یہ تین ڈائریکشنز ہیں جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کہ یہ جو تین ڈائریکشن ہیں یہ کیسے، طریقہ کیا ہوگا، کیا میتھڈ ہوگا؟ تو میں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پہلے ہی ان تینوں ڈائریکشن کے لیے عمران خان اپنے طور پر آزادی کی یا جمہوری اقدار کو قائم کرنے کی یا غربت کے خاتمے کرنے کی ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی میں یہ نام لیتا ہوں کہ عمران خان کی جو تحریک ہے اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ہی میں اس خیال کو آپ کے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتا ہوں، ویسے ہی بہت سے اہل علم جو ہے وہ تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں اور تھوڑا سا متنفر ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل علم حضرات ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں اور بھی بہت سے لوگ، ان کا ایک پرابلم ہو گیا ہے۔ وہ پرابلم ہے، اسے ہم اردو میں کہتے ہیں قنوطیت۔ قنوطیت میں وہ دراصل ہر چیز کا رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ان سے بات کی جائے اسلام پر تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کا وہ رد کریں گے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو جو ہے وہ جمہوریت پر عمل کرنا چاہیے تو وہ جمہوریت کا رد کر دیں گے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ انسانی مساوات اور سلوک کی بات کریں تو وہ انسانی مساوات کو بھی رد کر دیں گے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ جنت اور دوزخ کے معاملات یہ ہوں گے تو وہ اپنی دلائل کے ذریعے جنت اور دوزخ کو بھی کسی نہ کسی طرح سے رد کرنے کی ان میں صلاحیت موجود ہے۔ میں اس بات کو یا اس رویے کو قنوطیت کہتا ہوں، یعنی جہاں آپ ہر چیز کا رد کرنے میں ماہر ہوں۔ اگر آپ سے کہا جائے تعلیمی نظام تو آپ اس کو بھی کہیں گے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ معاشی نظام، آپ اس کو بھی کہیں گے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے ڈکٹیٹرشپ، آپ کہیں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے جمہوریت تو اس کو بھی رد کر دیں گے۔ تو یہ ہر چیز کو رد کرنے کی جو صلاحیت ہے، بڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے یہ کہ آپ فوراً رد کر دیں۔ لیکن اس میں ایک بات جو میں سمجھتا ہوں اہل علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ کسی بات کو رد کر رہے ہوں تو پھر اس کے پیرالل وہ سلوشن پیش کریں، وہ حل پیش کریں۔ اگر وہ ڈیموکریٹک کو رد کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ڈیموکریٹک سے ہٹ کر کیا ہونا چاہیے، ڈیموکریسی سے، وہ اس کا حل پیش کریں۔ اگر وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے حل پیش کریں اور اس کے بعد اس کو رد کریں۔ تو میں اپنی بات کو اس طرح سے سمیٹوں گا کہ ایک رویہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کی مخالفت پر اور ہر چیز کے ہونے کو رد کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں، اور یہ رویہ انفارچونیٹلی بہت سے اہل علم کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس رویے سے ہم باہر آ جائیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کی اس تحریک میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں، تو پھر اس خیال سے متفق نہ ہونے کی کئی وجوہات جو ہے وہ اہل علم بھی اور سننے والے بھی ان کے ذہنوں میں آئے گی کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی خود اپنی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے۔
تو وہ پاکستان میں کیسے جمہوری اقدار کو قائم کرے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی اپنی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے تو یہ ممکن کیسے ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر حکمران بننے کے بعد جمہوری اقدار کو پروان چڑھائے گا؟ اب اس میں ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ میں اس کے جواب میں آپ کو قائل کرنے کے لیے سمپل سی ایک سادہ سا اصول سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دراصل ایک شخصیت پرست معاشرہ ہے۔ یعنی ہم نے قائد اعظم کو ایک شخصیت کے طور پر ان کی پرستی، ان کو ہم نے ہیرو مانا۔ اس کے بعد اور آیا بھٹو صاحب آئے تو ان کو ہم نے ہیرو مانا۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ضیاء الحق سے بڑی امیدیں قائم کر لیں اس شخصیت سے کہ وہ اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے بعد میں آنے والے جنرل مشرف کو جو ہے وہ نجات دہندہ سمجھا۔ پھر ایک تحریک ہمارے سامنے چلی عدلیہ کی بحالی کی، تو ہم نے افتخار صاحب کو ایک بہت جو ہے وہ لیڈر اور ایک بہت بڑا بریک تھرو سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے یہ سب بات واضح ہوتی ہے کہ یہ پورا معاشرہ ہمارا دراصل شخصیت پرستی پر مبنی ایک معاشرہ ہے۔ اچھا، اب شخصیت پرستی پر مبنی معاشرہ کس طرح ڈیموکریٹک معاشرے میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ٹرانزیشن۔ یعنی آپ شخصیت پرست معاشرے سے ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں کنورٹ ہو جائیں، کیا یہ کوئی بٹن ہوگا جس کے دبانے سے اچانک ہوگا؟ نہیں، یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ سالوں پر محیط ہو سکتا ہے، 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال، تب جا کے آپ کا جو معاشرہ ہے وہ شخصیت پرستی سے نکل کے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر کنورٹ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اسلام جب عرب میں آیا، یا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کے طور پر عرب میں بھیجا، تو اس معاشرے میں غلامی رائج تھی۔ وہاں مرد غلام بھی ہوتے تھے اور باندیاں بھی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلام کی فلسفی غلامی کے بالکل اگینسٹ کھڑی ہے، خلاف کھڑی ہے، کیونکہ وہ انسان کو انسان کا غلام بنانے کے بجائے سب کو خدا کے ساتھ غلامی یا عبادت کے عبودیت کے تصور کے ساتھ جڑنے کی فلسفی پر اسلام کھڑا ہے۔ اب جب ایک پورا معاشرہ غلامی پر مبنی تھا اور لوگ غلام بنائے بھی جا رہے تھے، بیچے بھی جا رہے تھے اور غلام رکھے جا رہے تھے، تو ایسے میں فوراً اللہ تعالیٰ نے بھی پورے معاشرے کو 1 2 3 بٹن دبا کے غلامی سے نجات نہیں دلائی، ٹھیک ہے، بلکہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوا۔ باضابطہ غلاموں کو آزاد کرنے کی موٹیویشن اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بیان کی۔ یعنی آپ کا اگر روزہ ٹوٹ جائے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو غلام آزاد کر دیں، یعنی غلام آزاد کر دیں۔ ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے یہ موٹیویٹ کیا کہ غلام آزاد کریں، اور پھر آگے جا کے اسلام میں جو اگلے خلیفہ لوگ آئے دوسرے، انہوں نے غلامی پر باضابطہ پابندی لگا دی۔ تو جس طرح سے ایک معاشرہ غلامی پر مبنی تھا اور غلامی سے چھٹکارے کے لیے پورے ٹرانزیشن سے گزرا، بالکل ایسے ہی آپ کا معاشرہ اس وقت ایک شخصیت پرست معاشرہ ہے۔ اس کی ابتدا شخصیت پرستی سے ہی ہوگی، لیکن ہم درجہ بدرجہ شخصیت پرستی سے ڈیموکریٹک جو ہے وہ رجحان کی طرف ہمیں ٹرانزیشن کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو اہم نقطہ ہے، تیسری بات اگر میں آپ سے کہوں، پہلی بات تو قنوتیت ہے، ہمیں ہر چیز کو رد کرنے کی جانب رجحان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ امید اور روشنی کو دکھانا چاہیے لوگوں کو کہ وہ امید اور روشنی کی جانب دیکھیں۔ ہر چیز کو رد کرنے سے پہلے آپ اس کے پیرالل کوئی سوچ، کوئی فلسفہ، کوئی راستے کا تعین ضرور کریں۔ دوسری اہم بات ہم نے کہی کہ اگر آپ عمران خان سے خائف ہیں اور اختلاف رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کہیں 3 باتیں یہ عمران خان کی تحریک
اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتی، تو اس کے لیے سوال اکثر یہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ خود ایک شخصیت پرست ہے، اس کی اپنی جماعت میں جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، تو وہ کیسے جمہوریت اس ملک کے اندر لے کر آ سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت کسی بٹن کے دبانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے ہم ایک پورے پروسیس کے ذریعے، ایک ٹرانزیشن پیریڈ کے ذریعے ہمیں اس کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ بات کہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کیسے غربت کا خاتمہ کر سکتا ہے، یا اس کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے، اکثر سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے معاشرے کی اس تبدیلی کے لیے عمران خان کا ساتھ دینا بیکار ہے، اس لیے کہ وہ تو کنفیوزڈ ہے، اس کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے، اس کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا آگے لے جا کے آپ کو کسی کھائی میں پھینک دے۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عمران خان کو اگر ہم اس کی پوری لائف کا مشاہدہ کریں، عمران خان کی پوری لائف پاکستان کے معاشرے میں جاری و ساری رہی ہے، وہ آج بطور لیڈر کے طور پر اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے، بلکہ ہم پچھلے 50 سال سے اسے پاکستان کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ کسی شخص کو سمجھنے کے لیے، اس کی تحریک کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عمران خان نے اپنی پوری زندگی پاکستانی معاشرے کے لیے وقف کی ہے، اس نے اپنی قوم کو مضبوط کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی کام کرتے ہوئے گزاری ہے، حتیٰ کہ جب وقت آیا اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے اپنے آپ کو رکھے گا، ڈیووٹ کرے گا، یا پاکستان کے لیے، پاکستانی معاشرے کے لیے وہ اپنے خود کو ڈیووٹ کرے گا، تو ہم نے دیکھا کہ اس نے اس وقت، اس مرحلے پر بجائے اس کے کہ وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کا انتخاب کرتا، اس نے پاکستانی معاشرے اور پاکستانی قوم کا انتخاب کیا۔ میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ کیا آپ اس قوم کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ پیمانہ ہے ناپنے کا کسی شخصیت کو، کہ کیا وہ کرپٹ ہے، کیا وہ قربانی دے سکتا ہے، کیا اس کے اندر ذاتی مفادات تو نہیں ہیں، کیا وہ اس پوری تحریک کے نتیجے میں سب کو بیوقوف بنا کر اپنے فائدے کے لیے کام تو نہیں کر رہا؟ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی سابقہ زندگی کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ہاں، اس میں کچھ ذاتی کرپشن یا ذاتی اس کی جو خصوصیات ہیں خراب، وہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن پھر میں آپ سے کہوں گا کہ انتہائی پرسنل جو خصوصیات ہیں ان کو آپ قوم کے ساتھ، یا قوم کی ترقی اور بہبود کے لیے جو اس نے کام کیا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو خلط ملط نہیں کر سکتے۔ یہ انفرادی خامیاں تو ہر فرد میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہیں، ہمیں اس کی انفرادی خامیوں کی وجہ سے اس کے جو اجتماعی خوبیاں ہیں، جس سے پاکستان کے معاشرے کو بہت مدد ملی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو عمران خان کے نام کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یہ اس کی ایک اجتماعی خوبیاں ہیں۔ تو اجتماعی خوبیوں کو ہم انفرادی خامیوں کی وجہ سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میرا یہ پورا جو بیانیہ ہے وہ عمران خان کو ترویج دینے کا نہیں، بلکہ پاکستان کی جو عوام اس ڈارک میں، اس اندھیرے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے، تو اس سے باہر نکلنے کے لیے پاکستانی عوام کے پاس کیا آپشن موجود ہیں۔ میں قنوطی نہیں ہوں کہ سارے آپشن کی نفی کر دوں اور کہہ دوں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یا اس سوسائٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جس کو جانا ہے اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے۔ میں قنوطی نہیں ہوں، میں امید کی ہر کرن کو اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ دیا یا شمع جب آندھی اور طوفان کے سامنے ہوتی ہے تو پھڑپھڑاتی ہے، اور اس وقت تک پھڑپھڑاتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی اور شمع کو اپنی لو نہ دے دے، اور اپنی لو دینے کے بعد جب وہ بجھتی ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ جی میں تو بجھ گئی ہوں، لیکن میں نے یہ امید کی روشنی، امید کی لو اگلی شمع میں منتقل کر دی ہے۔ میں بالکل اس جگہ پر کھڑا ہوں اور عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں۔
یقیناً جیسے میں سوچتا ہوں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ سوچتے ہیں، اہل علم ایسے ہی سوچتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اندھیرا اور ڈارک دکھائیں، وہ امید کی کرن دکھاتے ہیں۔ میرے نظر میں اس وقت پاکستانی معاشرے کو اس اندھیرے اس دلدل سے نکالنے کے لیے امید کی جو کرن ہے، یقیناً وہ کرن بہت اس میں مسائل ہیں، بہت ساری چیزوں اس میں گڑبڑ ہیں، لیکن وہ ایک امید کی کرن ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی امید کی کرن ہے تو یقیناً ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ تین جو باتیں میں نے آپ سے کہیں کہ پاکستانی معاشرے کو رول آف لا کی ضرورت ہے، پاکستانی معاشرے کو ڈیموکریٹک ویلیوز کی ضرورت ہے، اور پاکستانی معاشرے کو غربت کے خاتمے کی ضرورت ہے، یہ تین ضروریات کس روشنی سے، کس کرن سے آپ کو پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں، یہ آپ کو غور کرنا ہے۔ میں نے اس پر غور کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے ان خیالات پر پاکستان کے بے شمار لوگ متفق ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہوں، اور میں بھی کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں۔ میرا بھی کوئی دائیں بازو بائیں بازو سیاست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سماج کا نمائندہ ہوں اور سمجھتا ہوں کہ سماج کی بہتری اور معاشرے کی بہتری اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ روشنی کی کرن اس وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمیں سب کو بھی اپنے تئیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ ہاں، آگے کیا ہوگا، تحریک کی کامیابی کے بعد کیا چیزیں ہوں گی، مجھے ابھی کچھ نہیں پتہ، لیکن مجھے امید ہے، ٹھیک ہے، میں قنوطی نہیں ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس وقت پھر ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے، اس وقت پھر ایک جدوجہد سے گزر رہے ہوں گے۔ عوام کو ایک جگہ پر، ایک سوچ پر، ایک فلسفی پر آنے کی ضرورت ہے۔ جب سب لوگ، عوام، افراد، معاشرے کے طبقات ایک سوچ، ایک فلسفی کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں راستہ سجھائی دیتا ہے اور ہم کسی نہ کسی منزل پر پہنچ کر دم لیتے ہیں۔ لیکن جب سب لوگ مایوس ہو جائیں، اندھیرے میں گم ہو جائیں اور منزل کا کوئی نشان نہ ہو تو پھر پورے سماج کی موت یقینی ہوتی ہے، معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ میں بطور عوام کے معاشرے کو تباہ ہونے سے بہت تکلیف میں ہوں، اس لیے روشنی کی کرن ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا آپ کو بھی روشنی کی یہ کرن، روشنی کی امید نظر آتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ روشنی کی کرن نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی روشنی کی کوئی کرن ہے؟ ضرور کمنٹس کیجئے، بات کیجئے، ڈسکس کیجئے، اور مجھے بھی آپ اپنی سوچ کا حصہ بنائیے۔ ہم سب لوگ سوچ کے اس سماج کی عکاسی کرنے میں، اس کی نمائندگی کرنے میں اپنا اپنا رول پلے کریں۔ اگلے موضوع کے ساتھ میں جلد حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔